پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہم بات کریں گے. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ابھی سب سے پہلے تو جو خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے سی ایم صاحب کا بھی جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی سنا, اور رات جو صورتحال تھی وہ بھی ہم نے ان کی گفتگو رات بھی سنی. اوورآل اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو سی ایم صاحب اعتماد میں لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا وہاں پر لوگوں کی رائے کیا ہے؟ کوئی وفاقی حکومت کے ساتھ اس معاملے پر کوئی رابطہ ہوا ہے وہاں پر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت حالات بڑے نازک ہیں اور اس کو بڑے ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے. یہ زور زبردستی سے مسائل بڑھ جائیں گے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف آپریشن کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لوگوں کے ساتھ انگیج کیا جائے, لوگوں کو انگیج کیا جائے, جو لوکل لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے, اور سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہے وہ صوبائی حکومت ہے. تو وفاق جو بھی اقدام اٹھائے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اٹھائے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا دیکھیں ایک تو دو تین چیزیں ہیں. ایک تو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے, ایک جو ہے نا لوکل جو لوگ موجود ہیں وہ, اور تیسرا یہ کہ کیا لوکل لوگ ان میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تین چیزیں, تین اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور اس سے جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس وقت جو ہے نا اوورآل اگر آپ سچویشن دیکھیں تو بہت زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے اندر جو ہے نا بڑے غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے, اور یہ کہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر جو اقدام اٹھایا جائے اور عوام کو ساتھ ملا کر اٹھایا جائے تو وہ سب سے بیسٹ رہے گا. میرے تو یہی ذاتی رائے ہے. باقی ظاہر ہے سیکورٹی ادارے اور وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, لیکن وفاقی حکومت جو اس پورے معاملات کے اندر میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. وفاقی حکومت نے سچ کوئی رول ادا نہیں کیا اب تک, سوائے تنقید کرنے کے کسی صوبائی حکومت امن و امان کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو صوبائی حکومت تو بلوچستان کے اندر بھی ہے, وہاں بھی تو امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہے, لیکن وہاں پہ ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ خود پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں. اب یہی دیکھیں کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے نا روکنا صرف صوبائی حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے, اور یہ پیورلی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سرحدوں کو محفوظ بنائے. اب دیکھنا یہ کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. اگر واقعی امن و امان ہمیں دلچسپی رکھتی ہے وفاقی حکومت, تو پھر صوبے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرے. نہیں, لیکن سر ابھی آپ سے پہلے عرفان صدیقی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں کو لایا گیا 40,000 کے قریب لوگوں کو, تو اب ان کے خلاف کارروائی تو ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی, وہ کر سکتی ہے. دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ صاحب جو ہے نا اس طرح کے لوگ جو ہوتا ہے نا, یہ جو انہوں نے زبانی یاد کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ کرتے رہتے ہیں. ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ ہے, اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم تو, ہمارا ملک ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے ملک کے کسی حصے میں بھی. اگر کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو ظاہر ہے محب وطن ہونے کے ناطے تکلیف ہوتی ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ تکلیف آگے بڑھے اور ملک کو اپنے لپیٹ میں لے. تو میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں نا کہ دیکھیں اگر معاملات مشاورت سے آگے بڑھیں گے تو معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکیں گے, اور اگر نہیں کرنا چاہتی وفاقی حکومت ان کی اپنی مرضی. دیکھیں سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جی امن و امان اور یہ چیزیں. دیکھیں امن تو لازمی ہے, ہر ایک بندہ چاہتا ہے, جو وزیرستان کے اندر بیٹھا ہے, چاہے باجوڑ میں بیٹھا ہے, چاہے کسی اور جگہ بیٹھا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ امن ہو, اس کے بچے امن میں ہوں, ان کے گھر بار امن میں ہوں, اور وہ تو خوش ہوگا کہ اگر ان کے لیے کوئی امن قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ تو ویلکم کریں گے. لیکن یہ کہ میں اگین یہ عرض کروں گا کہ اگر مقامی لوگوں کو اعتماد میں لے کر کوئی بھی اقدام اٹھایا جائے گا تو اس کے فوائد ہوں گے. یہ بار بار کہنا کہ جی لوگ آئے ہیں, ان کو یہاں بسایا گیا ہے, اب ان کو یہ کرنا ہے, اس میں تو دیکھیں نا یہ نالائکی تو اس موجودہ حکومت کی بھی ہے نا. کیونکہ جو فیصلہ ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ کے اندر, تو اس فیصلے کے اوپر تو بعد میں بھی عمل درآمد ہوا نا. تو یہ انصاف سے پوچھتے آپ کہ آپ کے دور میں کیوں آئے, پھر آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن سر ابھی یہ جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے احتجاج کے حوالے سے, جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ تو یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو آپ کا جلسہ ہے لیکن ابھی تک کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا, کوئی اس طرح پی ٹی آئی ہمیں متحرک نظر نہیں آئے گی اور شاید لوگ جو ہیں وہ نہ نکلیں. آپ کو سر کیا نظر آ رہا ہے جلسے کے حوالے سے, اس تحریک کے حوالے سے؟
देखिए हुकूमत को ये सरप्राइज मिलेगा, और ये वो दिल या दूरस्त वाली बात है। ये सारे बेगम लोग हैं, इनको क्या पता है, ना मुल्क का पता है कि मुल्क जल रहा है, मुल्क में क्या तूफान आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, इनको कोई परवाह थोड़ी है। ये तो यही कहेंगे कि जी हमारी मईशत ठीक हो रही है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, हमने बचा लिया। ये नहीं बताते हैं कि 33,000 अरब का कर्जा लिया है इन्होंने, और वो 33,000 अरब कहाँ लगाए, कौन सा सूबा बेहतर हुआ है, कौन से सूबे के में इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है, मईशत बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, कोई कारखाने नए लगे हैं, क्या हुआ है। देखिए एक चीनी का स्कैंडल जो है वो हमारे दौर में जब हुआ था, तो ये कह रहे थे कि जी जब चीनी की कीमत में इजाफा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अब आप देखें कि महंगाई की तो हद हो गई है, और ये जो करप्शन हुई है चीनी के स्कैंडल में, देखें इस चीज़ को पे शिपुश डाला जा रहा है, इसको धकेला जा रहा है, वरना इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन कौन लोग, किन किन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और आवाम को तो टीका लगा है बाकायदा, ठीक वो है, बेचारे ठीक है। 200 लेकिन 250 हाँ, लेकिन शौकत साहब, आपके खदशात क्या हैं? ये जो आपने इजाज़त मांगी है जलसे के हवाले से, आपका प्लान बी भी तो सामने आ रहा है कि अगर इजाज़त ना मिली तो फिर क्या होगा? वो प्लान बी को भी हतमी शक्ल आप समझते हैं कि दे दी गई है, और आपको खदशा यही है कि इजाज़त नहीं मिलेगी अभी तक जो है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो प्लान बी नहीं है हमारा, एक प्लान ए है, एक प्लान बी है, एक प्लान सी है। जो गलतियां हमने माजी में ठीक की है। हैं उन गलतियों को हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते, और बड़ा पुरअमन स्ट्रगल होगी हमारी, और कोई मौका ऐसा नहीं देना चाहते गवर्नमेंट को कि वो कहे कि जी ये इंतशारी आ गए, ये हमलावर आ गए। पूरी मीडिया को इनवाइट करते हैं कि आ जाए देखें, हमारे लोग नेते अवाम होंगे और वो पुरअमन एहतजाज करेंगे जो उनका हक है। लेकिन हमारी जो स्ट्रगल है ना, मेन ठीक है। स्ट्रगल जो है वो इस बात के ऊपर ज़्यादा है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर आ जाए। रूल ऑफ लॉ नहीं है इस वक्त, और रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए हुकूमत जो मर्जी वो करना चाहती है। तो देखिए जलसा करना हमारा हक है, ये कि खुद हुकूमत कहती है एक तरफ कि इनके पास लोग नहीं है, लोग नहीं निकल रहे हैं, इनके पास तो कोई प्लान नज़र ठीक नहीं है। आ रहा है। इजाज़त दे दो ना, पता चल जाएगा। मीनार पाकिस्तान भरना कोई आसान काम तो नहीं है। अगर हमारे पास लोग नहीं है, ना आना चाहे तो अच्छी बात है चले। ना, आप मीडिया को कर दो, आप बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे, बता दें दुनिया को कि जी इनके पास लोग नहीं है। चलें। बहुत खौफजदा है अंदर हाँ, से, बहुत बिल्कुल। बड़ा खा रही है चलें, कि ठीक। आप होगा। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब पीटीआई की स्ट्रेटजी के हवाले से, जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ प्लान ए या बी नहीं, प्लान सी भी है, और इस हवाले से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि वो जलसा हो या ये जो APC के हवाले से जैसे हमने गुफ्तगू की, इस हवाले से मज़ीद क्या हिकमत अमली सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।